معاشی صورتحال کو بہتر کرانے کے لیے ایک ایک صحابی کو ایک ایک صحابی کے ساتھ بھائی بنا دیا تاکہ کوئی آدمی بھوکا نہ رہے، کوئی آدمی ننگا نہ رہے، کسی کی بنیادی ضروریات کی تکمیل ہونے سے نہ رہ جائے۔ یہ دوسرا کام آپ نے کیا۔ تیسرا کام آپ نے کیا کہ آپ نے اپنا ایک انڈیپینڈنٹ مارکیٹ بنایا، اور بنی قینقاع کے مارکیٹ کے سامنے ہی ایک ایسا مارکیٹ کھولا کہ دیکھتے دیکھتے کافروں کا مارکیٹ بیٹھ گیا اور مسلمانوں کا مارکیٹ چمک گیا اپنے اصولوں کی بنیاد پر۔ اور چوتھا کام، غیر مسلموں سے مل کر مدینہ کی ریاست کی فلاح اور بہبودی کے لیے آپ نے ایک چارٹر بنایا، 52 آرٹیکلز پر آپ نے میثاق مدینہ بنایا اور مل جل کر مدینہ کی ترقی کے لیے کام کیا۔ یہ دوسرا کام ہے سیرت نبوی کی طرف لوٹنا، اجتماعیت کی طرف لوٹنا، اور دوسرا یہ ہے کہ اسلام کی رہنمائی سیرت کی رہنمائی ہے۔ اور اللہ کے رسول نے جو 4 کام کیے مدینہ میں پہنچ کر، اس 4 کام کو قدر تفصیل سے پڑھنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے اور کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اپنی زندگیوں کو بدلنے کا عزم لے کر یہاں سے اٹھیں۔ اسلام کی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے مواقع پیدا کیے ہیں، حالات سازگار ہیں، اگر آپ طے کریں تو انشاءاللہ بہت بڑا کام انجام دے سکتے ہیں۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ ہماری بساط کیا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہوا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود کی آگ میں ڈال دیا گیا تو آگ جس وقت بھڑک رہی تھی، ایسے میں کسی کے اندر ہمت نہیں کہ اس آگ کے قریب بھی جائیں۔ کہتے ہیں کہ ایک چڑیا جو ہے اپنے چونچ میں پانی لے کر آ رہی تھی۔ ایک فرشتہ آیا اور اس سے پوچھا کہ چڑیا تیری کیا بساط اور اس آگ کو بجھانے کے لیے اپنے چونچ سے 2-4 قطرے ڈالنے سے کیا ہوگا؟ وہ چڑیا نے کہا فرشتے سے کہ کل قیامت کے دن خدا پوچھے تو میں کہوں کہ تیرا حبیب جل رہا تھا اور تیرا حبیب مظلوم تھا، مجھ سے جتنا ہو سکے اتنا میں نے اپنے چونچ میں 2-4 قطرے بہائے، لا کر اس آگ میں ڈالنے کی کوشش کی، اس جواب سے میں بچ سکتی ہوں۔ اس چڑیا کا یہ جواب تھا۔ آج ہم میں سے ہر ایک اس چڑیا کا جواب پانا چاہیے۔ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر مصر میں کے بازار میں جب لے جا کر بیچا گیا تو ایک بڑھیا بھاگ بھاگ کر جا رہی تھی اور چھوٹے سے ٹوکرے میں کچھ روئی رکھ کر جا رہی تھی۔ لوگوں نے پوچھا کہاں جا رہی ہو؟ تو کہا کہ ایک نبی کا بیٹا معلوم ہوا کہ اسے لوگوں نے غلام بنا لیا ہے، اسے آزاد کرنے کے لیے، ایک نبی کا بیٹا اور آگے چل کر وہ بھی نبی ہو سکتا ہے، اسے لوگوں نے غلام بنا لیا، اسے خریدنے کے لیے میں جا رہی ہوں۔ لوگوں نے ہنسا کہ اس کے تو دام لگے ہیں دینار اور درہم میں اور تم ایک روئی کے ٹوکرے سے خریدنا چاہتی ہو۔ تو اس نے کہا کہ قیامت کے دن میں خدا سے کہہ سکتی ہوں کہ جب نیلام ہو رہا تھا تو بولی بولنے کے لیے میں بھی وہاں حاضر تھی اور میں نے بھی اپنی طرف سے اس کی کوشش کی کہ کسی طرح سے اس مظلوم کو میں چھڑا لوں۔ دوستوں اور بزرگوں، نوجوانوں، ساتھیوں، چڑیا میں ہمارے لیے مثال ہے، بڑھیا میں ہمارے لیے مثال ہے، اور اگر ہم چڑیا سے اور بڑھیا سے سبق سیکھنا چاہیں تو ہم اپنی زندگی کو بدل سکتے ہیں، ایک نیا انقلاب اس ملک کے اندر پیدا کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے قلوب کے اندر زندگی پیدا فرمائے، ہمارے قلوب کے اندر حرکت پیدا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کے اندر تازگی پیدا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے ذہنی ساخت کو بدل دے اور ایک نئی زندگی کا تہیہ کرنے اور نئی زندگی کا عزم کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور جتنی بقیہ زندگی ہے اس بقیہ زندگی کو خدا کی مرضی کے لیے، خدا کے دین کی خدمت کے لیے، خدا کے دین کو بندوں تک پہنچانے کے لیے اور اس ملک کو بربادی سے بچانے اور خیر کی طرف لے جانے میں کوشش کرنے میں اللہ تعالیٰ ہمیں لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔